اس کے بعد آگے یہ حدیث نمبر 50 ہے، باب ہے سوال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان، باب نمبر 38 ہے، باب نمبر 38 حدیث نمبر 50۔ یہ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت سیدنا ابو ہریرہ سے۔ اس میں سیدنا جبرائیل امین ایک دیہاتی کی شکل میں مسافر کی شکل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ یہ سوال کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن بعث بعد الموت پر ایمان لاؤ۔ تو گویا جو ہمارے اساسی عقائد ہیں جن کو ارکان ایمان کہتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بنیادی عقائد کو، اساسی عقائد کو، ارکان ایمان کو بیان فرمایا ایمان کے سوال کے جواب میں۔ اس کے بعد سائل نے، اور سائل یاد رکھ لیں سیدنا جبرائیل امین تھے، چونکہ آخر پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کو بتایا، جب وہ سوالات کر کے رخصت ہو گئے تو آخر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فقال ھذا جبریل جاء یعلم الناس دینہم، یہ جبرائیل تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، اور تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے مجھ سے سوالات کر رہے تھے۔ اس حدیث میں 3 چیزیں عقائد کے باب میں سمجھنے والی۔ پہلا سوال ایمان سے متعلق کیا، تو آقا علیہ السلام نے جو ارکان ایمان جو آپ پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں، ان کا بیان فرما دی۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا، قال مل اسلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ والمفروضۃ وتصوم رمضان۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور شرک نہ کرے، اور نماز قائم کرے، وتؤدی الزکاۃ اور مفروضہ زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حج ادا کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دوسرے میں فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ 5 ارکان اسلام بیان فرما دیے۔ اسلام کیا ہے اس سوال کے جواب میں جبرائیل امین سوال کرتے، دوسری جگہ پر بھی آیا ہے، مسلم میں متفق علیہ، لفظ مسلم کے زیادہ مفصل ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ زیادہ مفصل ہیں، پھر وہ تصدیق بھی کرتے، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے صحیح فرمایا۔ اب تیسرا سوال کیا، قال مل احسان، احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس کیفیت اور اس حالت میں کرے گویا تو اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے، اللہ کا دیدار کر رہا ہے، اس طرح کرے گویا تو اللہ کا دیدار کر رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور تو اگر اللہ کو نہ دیکھ سکے، تیرا استحضار قلبی اس قابل نہ ہو کہ تو اللہ کے مشاہدہ کی کیفیت اپنے دل میں پیدا کر سکے، تو فإنہ یراک، پھر یہ یقین کی کیفیت ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔
اب یہ تین چیزیں جو بیان فرمائی، ایمان، اسلام اور احسان، یہ تینوں چیزیں تعلیمات دین کی اساس ہیں۔ ایمان کا سوال اور اس کا جواب یہ دین کے اندر عقائد کی بنیاد بنا۔ دین کے اندر عقائد کی بنیاد بنا، جس میں توحید کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ، ملائکہ کا، بعث بعد الموت کا، حساب و کتاب کا، آخرت کا، وحی کا، رسالت کا۔ تو عقائد کے جو اساسیات ہیں اور جو بنیادیں ہیں وہ ثابت ہوئی اس حدیث سے، اور اگلے وقتوں میں یہی عقائد کی بنیادیں جب اس کے اوپر صحابہ کرام متخصص ہوئے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین اور ائمہ، کلاسیفیکیشن کا دور آتا گیا، تو جب انہوں نے اس پر کام کیا تو یہ علم العقیدہ اور علم الکلام بنا۔ جب اسی کے لیے دلائل فراہم کیے، اسی کو جب ڈیولپ کیا تو یہ علم العقیدہ بھی بنا، اور یہ دلائل جب ملے تو علم الکلام بھی بنا۔ گویا اسلام کے اندر علم العقائد اور علم الکلام، ان سب کی اساس اور بنیاد ایمان ہے، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ دوسرا سوال جب اسلام کا کیا تو اس میں آقا علیہ السلام نے ارکان اسلام بیان فرمائے، توحید و رسالت کی شہادت اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ اور صوم رمضان اور حج بیت اللہ کا، تو 5 ارکان بیان کیے۔ تو یہ اسلام کا عنوان بنا، یعنی جو عملی اسلام ان پریکٹس، اسلام ان فیتھ، اسلام ان فیتھ عقیدہ، وہ ایمان کے جواب میں ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اسلام ان پریکٹس، اعمال، اساس، وہ ڈیولپ ہوئے، تو اسی سے احکام شریعت بنے۔ اسی کی تفصیلات جب وضع ہوئیں تو وہ احکام شریعت کہلائے، اور اس پر جب کتابیں لکھی گئیں اور احکام کی مزید جزئیات وضع ہوئیں تو وہی علم الفقہ بنا۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگوں کو ایک مغالطہ لاحق ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فقہ بنی مذہب حنفی اور مالکی اور شافعی اور حنبلی، یہ فقہ معاذ اللہ دین میں بدعت بنی۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، فقہ دین میں بدعت نہیں ہے۔ فقہ کیا ہے؟ وہی شریعت کے احکام، عبادات اور معاملات، ان کی تفصیلات کا علم قرآن و سنت کی روشنی میں جب جمع کیا تو اسی کو علم الاحکام اور علم الفقہ کہا۔ اور یہ علم الاحکام اور علم الفقہ کی اساس اور بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد وہی احکام تھے جو آقا علیہ السلام نے مل اسلام کے جواب میں جبرائیل امین کو عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی مجلس میں سنائے۔ ہر چیز کی ایک ہوتی ہے ابتدائی حالت۔ ایک وقت تھا آپ بھی رحم مادر میں ایک نطفے کی طرح تھے، آج آپ 6 فٹ کے جوان ہیں تو آپ بدعت نہیں بن گئے۔ کوئی کہے جی آپ کیا تھے؟ آپ تو پھٹکا تھے، ایک نطفہ تھے، تو 6 فٹ کا جوان کہاں سے بن گیا؟ اور یہ ٹوپی کہاں سے آ گئی؟ امامے کہاں سے آ گئے؟ شیروانیاں کہاں سے آ گئیں؟ آپ تو ننگے پیدا ہوئے تھے۔ یہ تو سب بدعت ہے، اصل کے خلاف ہے۔ میں نکتہ سمجھا رہا ہوں، یہ سب اصل کے خلاف ہے۔ یہ امامے، یہ داڑھی، یہ ٹوپیاں، یہ کپڑے، یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ کہیں گے نادان، جو انسان بڑا ہوتا گیا تو لباس کی ضرورت پڑی، یہ اسی کو ڈھانپنے کا لباس ہے۔ اور جب پیدا ہوا ننگے تھے تو وہ پیدائش کی حالت تھی، پھر ماں باپ نے کپڑے پہنائے، پھر جوان ہو گئے، پھر داڑھی آ گئی، پھر عالم ہو گئے، پھر یہ لباس آ گیا۔ حقیقت وہی ہے، اصل سادہ ترین حالت کو کہتے ہیں۔ جب اس میں ارتقاء ہوتا جاتا ہے تو ارتقاء کے ساتھ ساتھ ظروف اور حالات بدلتے ہیں، اور ظروف اور حالات تقاضا کرتے ہیں تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی اصل کے ساتھ اضافات ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ سب اضافات تابع اصل ہوتے ہیں۔
وہ اصل کے تابع ہوتے ہیں. جب ظاہر ہوئے تو بچہ تھا، اور ایک وقت وہ بھی تھا جب آپ ظاہر نہ تھے، رحم مادر میں تھے تو جنین تھے، اور جنین سے پہلے جب ابتدا ہوئی تو نطفہ تھا. تو یہ سارا کچھ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، چلتا پھرتا انسان، یہ سب کچھ اسی نطفے کے اندر تھا، اسی نطفے کے اندر تھا. وہی جینز تھے، وہی کروموسومز تھے. اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی گئی تو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں، وہ انسان میں بھی ہیں، ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں وہ زندگی میں بھی ہیں، ارتقائی مدارج ہیں وہ حیات کائنات میں بھی ہیں. ہر شے میں ارتقاء ہوتا ہے، اور ہر شے کا ارتقاء اس کی اصل کے تابع ہوتا ہے. یہ بدعت نہیں ہوتی. بدعت ہوتی ہے خلاف اصل، ایسا اضافہ جو خلاف اصل ہو، جو ارتقائی ضروریات کو اور ظروف اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی اصل کے ارتقاء میں اضافے ہوتے چلے جائیں، وہ بدعت نہیں ہوتی. اب بات کو سمجھ گیا نا؟ ایک ہی مثال سے. ایک وقت تھا پرائمری میں تھے تو آپ صرف ایک کاپی قلم لے جاتے تھے، پھر آپ میٹرک ہو گئے، بستے بن گئے آپ کے، پھر آپ پی ایچ ڈی ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، تو علم بڑھتا گیا تو علم کے تقاضے بڑھتے گئے. تو یہ سب کچھ اصل کے خلاف نہیں ہوا، یہ ارتقاء ہے اور یہ تابع اصل ہے. سو فقہ، نماز کا حکم آ گیا تو نماز آقا علیہ السلام ہی کا جواب تھا، مل اسلام ان تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب خبر نہ تھی کہ نماز قائم کیسے کریں. صحابہ کرام نے پوچھا، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمون اصلی، دیکھو مجھے جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے کرتے چلے جاؤ، یہ نماز ہے. اب دیکھا، پڑھتے چلے گئے، نماز ہے. پر لوگوں انہوں نے دیکھا جو حضور کے ساتھ مدینہ میں تھے، جو بصرہ میں تھے، انہوں نے نہ دیکھا. انہوں نے وہاں پوچھا نماز کیسے پڑھیں، تو جو مدینہ سے دیکھ کر آئے تھے انہوں نے روایت کیا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی ہکذا. جب انہوں نے بیان کیا نماز اس طرح پڑھتے تھے تو وہ روایت بن گئی. تو کیا روایت کو بدعت کہیں گے؟ نہیں، یہ تابع حکم ہے. حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ ان تک میری بات پہنچا دے جنہوں نے نہیں سنی. پھر اگلے مسائل پیدا ہوئے. ایک شخص نماز پڑھنے لگا، وہ تیسری رکعت میں بھول گیا کہ 4 پڑھی ہیں کہ 3. اب اس نے پوچھا آ کے کہ یہ میں بھول گیا، اب کیا کروں؟ انہوں نے حدیث اور سنت کی روشنی میں بتایا یوں کرو. جو مسائل پیدا ہوتے گئے، سوالات کیے جانے لگے، اہل علم جواب دیتے رہے، وہی جواب جب جمع ہوئے اس کا نام فقہ ہو گیا. اس کا نام فقہ ہو گیا. تو فقہ بھی تابع حدیث ہوئی، فقہ بھی تابع قرآن ہوا، فقہ بھی دراصل آقا علیہ السلام کے فرمان کی تفسیرات کا نام ہے احکام شریعت میں. تو فقہ عین دین ہوا، بدعت نہ ہوئی. بدعت، اب آپ سمجھ گئے نا بات کو. تو وہ علم کی اصلی حالت سادہ ہوتی ہے. اس کی ایک مثال اور دے دوں. آقا علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ نے کھجور کے پتوں کے ساتھ چھت بنائی مسجد کی، اور کھجور کی لکڑی کے ساتھ شتیر بنا دیے، اور پتھر اور اینٹیں لگا کے کچے گارے کے ساتھ مسجد بنا دی، اور ہاتھ اونچا کرتے تو چھت تک جاتی تھی، سادہ مسجد بنا دی. تو یہ مسجد نبوی کی سادہ حالت تھی. مسجد نبوی کی سادہ حالت تھی. اگر اتنا ہی کوئی بدکنا چاہے بدعت کے لفظ سے، اور بدعت کے لفظ کی معرفت اور حقیقت اور فہم اور ادراک اسے نہ ہو، اور وہ اصل پر ہی قائم رہنا چاہیے، تو جو حالت مسجد نبوی کی شکل آج ہے، آپ نے تو نہیں بنائی نا،
جس نے بھی بنائی ہے، خادم الحرمین شریفین بناتے ہیں، تو جو مسجد نبوی کی شکل آج ہے، کمکمے ہیں، روشنیاں ہیں، مینار ہیں، خوبصورتیاں ہیں، کارپٹ ہیں، اعلیٰ جو شکل مسجد نبوی کی آج ہے، جو شکل حرم کعبہ کی آج ہے، کیا یہی شکل اصل کی تھی؟ عہد رسالت مآب میں حرم کعبہ اسی شکل پہ تھا؟ بولیے، عہد رسالت مآب میں مسجد نبوی اسی شکل میں تھی؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اضافات ہیں. سب کچھ کیا ہے؟ ارتقاءات ہیں، اضافات ہیں. یہ ارتقاء اور اضافات اگر وقتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تابع اصل ہوں، خلاف اصل نہ ہوں، خلاف نہ ہوں، تابع ہوں، تو وہ کھجور کے پتوں کی مسجد سے لے کر کائنات کی سب سے اعلیٰ خوبصورت مسجد بن جائے تو تب بھی بدعت نہیں ہے. اتنا اضافہ ہو جائے تو بدعت نہیں. بس اسی سے احکام شریعت کے ہر مسئلے میں اصل اور بدعت کا فرق سمجھ لیا جائے. تو علم کے باب میں بھی ارتقاء ہوا. اب آقا علیہ السلام کے زمانے میں تو قرآن تھا، اس وقت کوئی بخاری مسلم تھی جی؟ تو بخاری لکھی گئی، مسلم لکھی گئی، کتابیں بن گئیں. آج آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، بخاری مسلم بھی پڑھتے ہیں، تو کیا بدعت کرتے ہیں؟ ارے جب تو قرآن مجید کو ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کا وقت آیا اور جنگ یمامہ میں صحابہ شہید ہوئے اور سیدنا فاروق اعظم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت ہوئی کہ حفاظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، اگر شہید ہو گئے تو قرآن مجید کو یاد رکھنے والے لوگ نہیں رہیں گے، مشکل آئے گی، قرآن کو کتابی صورت میں جمع کر لیں. یہ حدیث جو کہہ رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف میں آگے ہے. تو وہ تھا کہ جب قرآن ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کا وقت آیا تو اس وقت بھی ایک سوال اٹھا، کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ، تم وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو جو خود رسول پاک نے نہیں کیا؟ ایک سوال اٹھا تھا، ایک سوال اٹھا تھا. اس کا جواب دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا واللہ ہوا خیر. ابو بکر کام تو نیا ہے، نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، یاد رکھ لیں. بس اتنی سی بات ہے. کیا؟ نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، اور سب سے بڑا بدعت کرنے والا خالق کائنات ہے. سب سے بڑا بدعت فرمانے والا خالق کائنات ہے. قرآن میں بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ بدیع بادع سے ہے، بدعت سے. اللہ تعالیٰ ہے جس نے نئے سرے سے جب کچھ نہ تھا زمین و آسمان کی کائنات بنائی. تو زمین و آسمان کی کائنات کا بنانا بدعت ہے قرآن کی روح سے. زمین و آسمان کی کائنات کا بنانا بدعت ہے، یعنی پہلے نہ تھی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس نے فرمایا کن تو فیکون سے بدعت ہو گئی، یعنی جو چیز نہ تھی وہ وجود میں آ گئی. لغوی معنی بدعت کا یہ ہے. کل ائمہ محدثین نے بدعت کے لفظ کی لغوی بحث کرتے ہوئے ابتدا اسی آیت کریمہ سے کی ہے، اسی آیت کریمہ سے، کہ بدعت بدی سے نکلا ہے، اور بدی اللہ کی شان ہے، اللہ کا اسم ہے، بدیع السماوات والارض. اور اگر کسی خاتون کو اولاد نہ ہوتی ہو، پرابلمز ہوتے ہیں نا، ریسیپشن نہیں ہوتی، کنسیپشن نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، باوجود کوشش کے، تو وظیفہ دیتا ہوں، وہ کثرت کے ساتھ اسی لفظ کا یا بدی یا بدی یا بدی کا وظیفہ پڑھا کرے، اللہ پاک اولاد کر دے گا. تو یہ لفظ اتنا برا نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے. یہ انشاءاللہ وقت مل گیا تو آگے اس پر احادیث ہیں. میں نے 60 سے زیادہ احادیث ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں
جن پر بحث کر کے میں نے پوری کتاب اس سبجیکٹ پہ لکھی ہے اور پورے کنسیپٹ کو اس انداز سے واضح کیا ہے کہ الحمدللہ اس کو 4-5 مرتبہ دھیان سے غور و خوض سے پڑھ لیا جائے تو عمر بھر مسئلہ بدعت پہ کبھی مغالطہ نہیں آئے گا، زندگی میں نہیں آئے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو جب بھی کوئی نئی چیز کی جاتی ہے تو یقیناً انسان جھجکتا ہے، شوق ہوتا ہے، لغوی بدعت ذہن میں آتی ہے کہ یہ تو نیا کام ہو رہا ہے جو حضور نے نہیں کیا۔ بھئی جب ہم کہتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بعد میں کیا جائے بدعت ہے، تو یہ بات سمجھ لیں، ہم سمجھتے ہیں نا، ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں، تو جب صحابہ کرنے لگتے تھے نیا کام جو حضور نے نہیں کیا، ان کی ذہن میں بھی یہی بات آتی تھی، اسی بات سے سوچ کا آغاز ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تم وہ کام کیسا کرنا چاہتے ہو، کیسے کرنا چاہتے ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ایک نیا کام ہے۔ انہوں نے کہا واللہ هو خیر۔ کیف تفعل شیئا میں لفظ بدعت ہے، کیا کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ میں لفظ معنی بدعت ہے کہ یہ نیا کام ہے، بدعت کیسے کرنا چاہتے ہو؟ اور جواب واللہ ہوا خیر، خدا کی قسم ہے تو نیا مگر ہے اچھا، اس میں لفظ حسنہ ہے۔ دو جملے جمع کیے بخاری شریف کے تو بدعت حسنہ نکل آئی۔ بدعت ما لم یفعل بہ رسول اللہ میں بدعت کا تصور ہے، اور واللہ ہوا خیر میں حسنہ کا تصور ہے۔ اصل بتا رہا ہوں، اصل۔ پھر دونوں صحابہ نے مل کر تو سیدنا صدیق کے اوپر کہتے ہیں میرا سینہ کھل گیا، واللہ ہوا خیر سے سینہ کھل گیا۔ ان کے سینے اس لیے کھلتے تھے کہ ہر وقت انشراح کے لیے تیار تھے، اللہ ہمارے سینے بھی کھول دے۔ پھر دونوں نے مل کے حضرت زید بن ثابت سے کہا زید بن ثابت تم قرآن مجید کو جمع کرو 2 جلدوں میں، ایک جلد کے اندر ایک کتابی صورت میں، کہ کہیں قرآن مجید سینوں سے تلف نہ ہو جائے۔ جو متفرق نسخے ہیں سارے اکٹھے کر کے قرآن مجید کو مرتب مدون کرو۔ اب سنیے، انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو بحث وہاں ہو چکی تھی، یہ صحیح بخاری ہے۔ انہوں نے کہا کیف تفعلان شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تم دونوں وہ کام کیسے کرتے ہو جس کو رسول پاک نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولیے یہی استدلال ہوتا ہے یا نہیں؟ استدلال یہی ہوتا ہے نا، ان کو بھی یہ ہوا تو انہوں نے ان کو بھی جواب دیا، ہاں انہوں نے نہیں کیا، واللہ ہوا خیر۔ وہ سینے میں ایک ہاتھ جو مارا اور کہا خدا کی قسم کام تو نیا ہے، یعنی لغون بدعت ہے، لغون بدعت ہے مگر ہے خیر۔ فرماتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ لگایا اور یہ جملہ بولنے کی دیر تھی، میرا سینہ کھل گیا اور مجھے بھی اس کا حسنہ ہونا سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی لکھ لیں، یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 1720، اور پھر دوبارہ صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 2629، پھر تیسری بار یہ کتاب ترمذی الجامع ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3103، اور بے شمار اور دیگر کتب حدیث میں آئی ہے۔ میں نے آپ کو صرف یہ 2 میں بتا دیا۔ اسی طرح تو عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ جب نیا کام کوئی ہوتا ہے، نیا کام، تو وہ لغون ایک بدعت ہوتا ہے، مگر دیکھا جاتا ہے کہ یہ منشاء شریعت کے تابع ہے اور مقاصد شریعت کی مطابقت میں ہے اور امر خیر کے لیے ہے یا خلاف احکام شریعت ہے، اس پر تعین ہوتا ہے حسنہ اور سیئہ کا۔ اسی طرح نماز تراویح یاد رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پوری حیات طیبہ کبھی اس پر امام مقرر نہیں فرمایا، خواہ کوئی 20 رکعتیں پڑھے یا 8، میں دونوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ نہ 8 رکعتوں کے لیے امام تراویح مقرر کیا گیا، نہ 20 رکعتوں کے لیے امام تراویح مقرر کیا گیا۔ اس وقت گفتگو رکعت کی نہیں کر رہا، یہ الگ آئے گی، آگے حدیث آئے گی۔ میں امام مقرر کر کے باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کرنا، یہ بدعت ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اعتبار سے آقا علیہ السلام نے نہیں کیا امام مقرر، اور کل حیات مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 راتیں یا تیسری رات 3 راتیں صحابہ کرام کے ساتھ آ کے نماز پڑھی۔ تیسری رات ساری رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ حضور تشریف لائیں گے، اور آقا باہر تشریف نہیں لائے، اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ امت کہیں واجب نہ سمجھے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے 2.5 سال تک امام مقرر نہیں کیا نماز تراویح پر۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اوائل دور میں امام مقرر نہیں تھا۔ پھر ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، اور آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا لوگ متفرق نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، صحابہ کرام۔ آپ نے کہا اس طرح تو لوگ غفلت کرنے لگ جائیں گے، اب کیوں آقا نے پہلے نہیں کروائی امام مقرر، اور امام مقرر کیا سیدنا فاروق اعظم نے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر انہوں نے مقرر کیا تو حضور نے مقرر کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا نا، وقت کے ساتھ تقاضے بدلتے ہیں، اور نئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اہتمام اگر تابع اصل اور مطابق شرع مقاصد شرع ہو تو وہ برا نہیں ہوتا، وہ بدعت دلالہ نہیں ہوتی۔ خلاف مقاصد شرع ہو تو برا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے امام کیوں نہیں مقرر کیا؟ سادہ جواب ہے کہ دور غفلت نہ تھا، وہ دور غفلت نہ تھا۔ صحابہ مستعد رہتے ساری رات بھی عبادت کرنے کے لیے، آقا روکتے تھے کہ اتنا نہ کھڑا ہوا کرو، کچھ سویا کرو، کچھ پڑھا کرو۔ وہ دور تھا۔ جو زمانہ گزرتا گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال گزرا لوگ متفرق پڑھ رہے ہیں، کوئی گھروں میں کوئی مسجد میں، زمانہ گزرتا اسی حال میں گیا تو لوگ غفلت کا شکار ہو جائیں گے اور پڑھنا چھوڑ جائیں گے، لہٰذا کیوں نہ ان کے لیے اہتمام کر دیا جائے کہ پابندی سے پڑھیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام تراویح مقرر کر دیا۔ کیا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلا امام تراویح آقا علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 3 سال کے بعد مقرر ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم نے امام مقرر کیا، حکم دیا کہ ان کے پیچھے باجماعت پڑھو۔ اگلی رات پھر نکلے دیکھنے کے لیے، جب آئے اور دیکھا کہ امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، جو ابھی کوٹ کر رہا ہوں نا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، بخاری پڑھا رہے ہیں تو بخاری شریف میں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، ان کو اکٹھا نماز پڑھتے ہوئے فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ ھذہ، دیکھ کر فرمایا دیکھو کتنی اچھی اور پیاری بدعت ہے۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے یا زیادہ غصے اور جلال کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، جن کے فہم اور علمی دینی ادراک میں توسع وسعت نہیں ہے، تنگ نظری کی وجہ سے وہ کہتے یہ کیا ہوا، کبھی بدعت بھی اچھی ہو سکتی ہے، جب بدعت ہوئی تو بدعت تو غلط ہوتی ہے۔ انہیں کہیں کہ دین کی اوپر رائے سے فیصلے نہ کریں، ہمیں چاہیے کہ اپنی ذاتی آراء کو پھینک دیں اٹھا کر، دین کے فیصلے دین دینے والوں اور جن کے ذریعے دین پہنچا ان کے اقوال پر قائم ہونا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم نے لفظ بدعت بھی استعمال کیا اور نعمہ بھی استعمال کیا۔
صحیح بخاری فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو پتہ چلا کہ کوئی عمل نیا ہو کر لغوی اعتبار سے بدعت ہو کر بھی اچھا ہو سکتا ہے. اور یہ کس نے کہا؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا رضی اللہ. اس کا حوالہ لکھ لیں، صحیح بخاری کتاب و صلاۃ التراویح. امام بخاری اس حدیث کو خود صلاۃ التراویح کی کتاب میں لائے ہیں. امام بخاری صلاۃ التراویح باب و فضل من قام رمضان، قیام رمضان کی فضیلت میں. حدیث کا نمبر ہے 1906. نسخے مختلف ہوتے ہیں، نمبر بدلتے ہیں، میں نے کل بھی سمجھایا تھا، اس لیے باب لکھوا دیا. کتاب صلاۃ التراویح اور باب فضل من قام رمضان، رمضان کے قیام کی فضیلت میں. یہ امام بخاری اس حدیث کو لائے، اور موطا امام مالک وہ بھی حدیث نمبر 250 کے تحت جلد دوم میں اور جلد اول میں 114 امام مالک بھی الموطا میں حدیث کو لائے، اور دیگر کتب میں بھی ہے. میں نے صلاۃ التراویح کے عدد پر حدیث کی پوری کتاب مرتب کی ہے، التصریح فی صلاۃ التراویح. یہ حدیث کی کتاب ہے جو میں نے نماز تراویح کے عدد پر مرتب کی ہے. تفصیل پڑھنے کے لیے یہ میری حدیث کی کتاب جو چھوٹی ہے آپ کے لیے کافی. سمجھانا مقصود کیا تھا؟ یہ بات سمجھا رہا تھا اس طرح ہر شے سادہ حالت سے ارتقاء کر کے ترقی کی طرف گئی، اور ساری ترقیات، ارتقاءات اور اضافات جو مقاصد شرع کے تابع اور اصل کے تابع اور مطابق ہوں، وہ اضافات اور وہ نئے کام بدعت سیئہ میں اور بدعت ضلالہ میں نہیں آتے. وہ مستحسنات ہوتے ہیں، اور اگر ان پر لغوی اعتبار سے بدعت کا لفظ لکھا بھی جائے جو ائمہ نے لکھا ہے تو وہ بدعات حسنہ ہوتی ہیں. اب اس حدیث کی شرح کر رہا تھا. سو اسی طرح فقہ کے تمام علوم جو مرتب ہوئے وہ آقا علیہ السلام کے جواب مل اسلام کی تفصیل تھی، اور عقائد اور علم کلام کے جتنے علوم مرتب ہوئے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب مل ایمان اس کی تفصیل تھی. اور اس طرح جو خاص الخاص بات کہنے والی ہے، تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ اب بعض احباب کو مغالطہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تصوف بھی بدعت ہے، تصوف طریقت اور سلوک یہ سب کچھ بدعت ہے. تو سمجھ لیں تصوف کو بدعت اسی طرح سمجھا گیا جس طرح میں نے کہا فقہ کو بدعت بنا بیٹھے یا عقائد کو بدعت بنا بیٹھے. اگر عقائد اسلامیہ، دین کے عقائد، اگر یہ بدعت نہیں، اور اگر فقہ شریعت کے احکام کی فقہ وہ بدعت نہیں، تو تصوف طریقت اور سلوک بھی بدعت نہیں ہے. کیونکہ عقائد کا علم مل ایمان کے جواب کی تفصیل ہے، احکام شریعت اور فقہ کا علم مل اسلام کے سوال کے جواب کی تفصیل ہے. اور اس طرح تصوف، تزکیہ، سلوک اور طریقت کا علم مل احسان کے سوال کے جواب کی تفصیل ہے. یہ ساری تفصیلات اور اضافات اصل کے تابع اور مقاصد اصل کے تابع اور ان کے موافق ہیں. اگر اسلام صرف ایمان اور اسلام کا نام ہوتا، اگر دین صرف عقائد اور اعمال کا نام ہوتا، تو عقائد کی بات مل ایمان، ایمان کیا ہے اس کے جواب میں آ چکی تھی، اور اعمال کا جواب وہ مل اسلام کے تحت آ چکا تھا. پھر تیسرا سوال کہ مل احسان ہو یا رسول اللہ، آقا احسان کیا ہے؟ ایمان اور اسلام دو کا جواب آ جانے کے بعد تیسرے سوال کی کوئی حاجت نہ تھی. نہ سیدنا جبرائیل امین تیسرا سوال کرتے، اور اگر کر دیا تھا تو آقا علیہ السلام جواب نہ دیتے، فرماتے جبرائیل بس دین مکمل ہو گیا،
ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کے نام اسلام کے حوالے میں بڑے معتبر ہیں، مصنف ہیں، مفکر ہیں، اور جو کہتے ہیں یہ تصوف، سلوک، طریقت سب بعد کی بدعتیں ہیں جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا۔ نہیں، یہ تصوف، سلوک اور طریقت مصطفیٰ کے بیان کردہ احسان کی تفصیلات ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، یہ کم علمی ہے ایسا کہنا۔ اس لیے کہ اگر احسان دین کا حصہ نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام فرما دیتے جبرائیل ایمان اور اسلام میں عقائد بھی آ گئے، جملہ اعمال بھی آ گئے، دین مکمل ہو گیا، اب کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرٹین نہ کرتے، مگر آپ نے اس کا جواب دیا، فرمایا جبرائیل احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس حال میں کرے، عبادت اس حال میں کرے گویا تو جمال خدا کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور اگر تیرے قلب کے استحضار کی حالت مشاہدہ کسی نہ ہو تو کم سے کم مراقبہ کی حالت ضرور ہو، اگر مشاہدہ نہیں کر سکتا تو مراقبہ کی حالت ہو، اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ میرا رب مجھے تک رہا ہے۔ اگر دل کو کیفیت مشاہدہ نصیب ہو جائے، اگر دل کو اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے استحضار کی، تو اولیاء صوفیاء کی زبان میں اسے مشاہدہ کہتے ہیں، اور اگر دل کو کیفیت نصیب ہو جائے رب کائنات کے مشاہدہ کرنے کے تیقن کی، تو تصوف کی اصطلاح میں اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان اے جبرائیل، احسان یا مشاہدہ حق کا نام ہے یا مراقبہ حق کا نام ہے۔ احسان یہ ہے کہ یا تیرا دل اسے تک رہا ہو، یا تیری یہ کیفیت ہے کہ وہ تجھے تک رہا ہو، مگر ہے رابطہ، یا تیرا رابطہ خدا کے ساتھ ہو تو یہ حالت مشاہدہ ہے، یا خدا کا رابطہ توجہ تیرے قلب پر ہو تو یہ حالت مراقبہ ہے۔ اور تصوف سارا یا مراقبہ میں ہے یا مشاہدہ میں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ احسان کے جواب میں نہ حضور علیہ السلام نے کوئی قول بیان کیا کہ تو ایسا کہے، اور نہ کوئی عمل بیان کیا، احسان کے جواب میں حال بیان کیا۔ ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، لکھ لیں، احسان کے جواب میں میرے مصطفیٰ نے حال کا ذکر کیا، ان تعبد اللہ کأنک، تو اس حال میں عبادت کرے گویا اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ تو احسان کے جواب میں حضور نے کیا بیان کیا؟ حال۔ جو لوگ حال کا انکار کرتے ہیں وہ اصلاح کر لیں کہ حال احسان کا نام ہے۔ تو احسان کے جواب میں حال بیان کیا، کأنک تراہ۔ ایمان کے جواب میں میرے آقا نے قال بیان کیا، ان تؤمن باللہ۔ ایمان کے جواب میں تو یہ کہے کہ میں اللہ پر، رسولوں پر، قیامت پر ایمان لاتا ہوں دل کی تصدیق کے ساتھ۔ تو ایمان کے جواب میں قال تھا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، حج کر۔ تو اسلام کے جواب میں عمل بیان کیا۔ ایمان کا جواب قال میں تھا، اسلام کا جواب حال میں تھا، عمل میں تھا، اور احسان کا جواب حال میں دیا۔ اے اہل علم و سامعین سمجھ لو، دین تین نعمتوں کے جمع کرنے کا نام ہے۔ دین قال بھی ہے، دین عمل بھی ہے، دین حال بھی ہے۔ جو لوگ فقط دین کو قال سمجھتے ہیں وہ محروم عمل اور محروم حال ہیں، انہوں نے دین کا ایک جز پایا۔ اور جن کی کوشش صرف اعمال دین پر رہتی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، جن کا سارا جہد فقط عمل پر ہے، انہوں نے بھی دین کے ایک جز کو پایا۔
چونکہ میری طبیعت میں تعصب نہیں، میں اٹھا کے سب کچھ رد کر دینے والوں میں نہیں ہوں، جتنا ہے اتنا مانتا ہوں، جو نہیں ہے اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ تو فقط اہل کال وہ بھی دین کا ایک جز رکھتے ہیں، اور فقط اہل عمل وہ بھی دین کا ایک جز رکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے حال پایا انہوں نے دین کے اعلیٰ جز کو پایا۔ تو سمجھ لو کہ کال بغیر عمل کے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ قول ہو عمل نہ ہو تب بھی مومن ہوگا، کافر نہیں ہے۔ کال بغیر عمل کے بولیے ہو سکتا ہے، مگر عمل بغیر کال کے مقبول نہیں ہے۔ جب پہلے درجے میں تھے تو فقط قول ایمان تھا، کال تھا، شاید صاحب کال پچھلی دونوں حالتوں سے محروم ہو، مگر کوئی مومن جب صاحب عمل ہو گیا، مومن صالح ہو گیا، تو صالح مومن کے عمل میں کال بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، مگر کوئی صاحب حال نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر حال کے اندر کال اور عمل دونوں شامل نہ ہوں۔ سو جو اہل حال ہوئے وہ اہل عمل بھی ہیں اور اہل کال بھی ہیں۔ اس لیے ہو سکے تو اہل حال کی مجلس میں بیٹھا کرو کہ حال والوں کے پاس کال بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، اور اگر فقط اہل کال کے پاس بیٹھیں گے، بڑے لگے پھرتے ہیں کہ جن کا کال بڑا اونچا ہے، لچھے دار تقریر کریں گے، لچھے دار تقریریں کریں گے، سر لگائیں گے، فتوے دیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، توجہ سے سنیں اور دلوں میں اتاریں، اور اگر حال بدل کے نہ گئے تو پھر بیٹھنے کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ دین زوال کا شکار کیوں ہو گیا؟ ہم دین کی تبلیغ کرنے والے فقط صاحبان کار رہ گئے، ہماری زندگیاں عمل سے بھی خالی ہیں، حال سے بھی خالی ہیں۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ تقریریں کرنے سے دین کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ہم نے مسجدیں بنا ڈالی، تقریریں ساری رات کر دیں، مگر کال کے سمندر، کال کی ندیاں، نہریں بہا دینے والوں سے پوچھو کہ ارے کال والو، کبھی خدا کے حضور پھر کھڑے ہو کے رونا بھی ملا؟ اس کال کا کیا فائدہ جس میں حال نہ تھا؟ اس لیے واعظ بے اثر ہو گئے، تبلیغیں بے اثر ہو گئی، اور علماء اور اہل علم معاشرے میں عزت گوا بیٹھے۔ عزت دھکے سے، سوٹے سے، فتوے سے، مکے سے نہیں ملتی، عزت کرائی نہیں جاتی، عزت خود بخود ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، آپ حسن بصری کے حال کی طرف آ جاؤ، اویس کرنی کے حال کی طرف آ جاؤ، جنید بغدادی کے حال کی طرف آ جاؤ، حبیب اعظمی ابراہیم بن ادم کے حال کی طرف آ جاؤ، تم اپنے دل دنیا کی محبت سے خالی کر لو اور کال کو حال سے بھر لو، تمہیں حاجت نہیں عزت کرانے کی، دنیا تمہارے قدم چومے گی، ہاتھ چومے گی۔ تم دنیا کے پیچھے نہ پھرو، دنیا تمہارے پیچھے پھرے گی۔ دنیا سائے کی مانند ہے، سائے کی مانند ہے۔ سایہ سورج کی الٹی سمت ہوتا ہے، سایہ سورج کی الٹی سمت ہوتا ہے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو سائے کے پیچھے چلے۔ اگر آپ اپنا رخ سائے کی طرف کر لیں تو سایہ آگے آگے جائے گا، آپ پیچھے جائیں گے۔ اگر سائے کی طرف رخ کر لیں تو سایہ آگے ہوگا، آپ سائے کے مقتدی ہوں گے۔ بس تصوف کیا ہے، قال اور حال میں فرق کیا ہے؟ سائے کے پیچھے چلو تو قال ہے، اور سایہ دنیا ہے۔ ہائے ہائے،
سایہ دنیا ہے۔ اے اہل علم علماء، آپ وارثان رسول ہیں، آپ نمائندگان رسول ہیں، اپنے احوال کو بدلنے کی کوشش کریں، پھر اگلی نسل امتوں کے حال بدلیں گے۔ ہاں سایہ دنیا ہے، تو آپ جب سائے کے پیچھے چلیں یعنی دنیا کے پیچھے چلیں گے تو عمر پر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اب کال اور حال والوں کا فرق کیا ہے؟ تصوف صرف اتنی سی بات کرتا ہے، پکڑ کے رخ موڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ سائے کی طرف پشت کر لے میرے بندے، ادھر منہ کر لے، تو سائے نے تو ادھر ہی رہنا ہے۔ اگر سائے کو پشت کر دو تو تم آگے ہو جاؤ گے اور سایہ دنیا تمہارے پیچھے ہو جائے گا۔ اگر سائے کی طرف منہ تھا تو صاحبان قال تھے، اور سائے کو پشت کر لی تو صاحبان حال ہو گئے۔